اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کی اقسام۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عامل کا مطلب کیا ہے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، عمل کرنے والا۔ عامل کس کو بولتے ہیں؟ عمل کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اب عامل دو طرح کا ہوگا، یا تو آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہوگا کہ عمل کر رہا ہے، یا تو آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہاں یہاں پر کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظوں میں نظر آنے والے عامل کی پہلے تعریف کریں گے کہ لفظی عامل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ عامل جو لفظوں میں آ سکے۔ جیسے ایک مثال دی تھی پیچھے انہوں نے، وصل القطار الى المحطة، وصل القطار الى المحطة، یعنی ٹرین اسٹیشن پہ پہنچ گئے، کو بولتے ہیں وصل القطار الى المحطة۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وصل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مثال کو ہم نہیں لیتے۔ میں اس لیے آپ کو آسان ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب زید، کیا ہے؟ ضرب زید۔ اب جو ضرب زید میں ضرب ہے نا، یہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے زید پر۔ کس پر عمل کر رہا ہے؟ زید پر۔ اور یہ لفظوں میں آپ کے سامنے موجود بھی ہے، ضرب زید، آپ اس کا تلفظ بھی کر رہے ہیں، ضرب زید، زید نے مارا۔ تو ضربہ یہ عامل ہے، لفظوں میں مذکور بھی ہے، لفظوں میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، معنوی عامل ہوتا ہے۔ معنوی عامل ہوتا ہے ایک معنوی عامل، میں نے آپ کو بتایا وہ لفظوں میں نہیں ہوگا، آپ کو سمجھنا چاہیے، سمجھ میں آئے گا، وہ لفظوں میں نہیں آئے گا۔ وہ عامل جو لفظوں میں نہ آئے، جیسے الریاضۃ مفیدۃ للصحۃ، ورزش صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہاں پر الریاضۃ مبتدا ہے، مفیدۃ یہ جو ہے یہ خبر ہے۔ الریاضۃ یہ مبتدا ہے، لیکن اس پر کوئی عامل نہیں ہے لفظوں میں عمل کرنے والا۔ اور اب یاد رکھیے گا، مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے، جو ان دونوں پر عمل کرتا ہے، وہ لفظوں میں نہیں ہوتا۔ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ معنی طور پر ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں اس کو اگر ہم لفظ بلفظ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے وہ عامل جو لفظوں میں نہ سکے، جیسے الریاضۃ مفیدۃ للصحۃ میں مبتدا اور خبر کا عامل ابتدا یعنی لفظی عوامل سے خالی ہونا لفظوں میں نہیں آ سکتا، لہذا یہ عامل معنوی کہلائے گا۔ یعنی مبتدا اور خبر کا جو عامل ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے، معنی میں ہے۔ پھر اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا مبتدا خبر کی جب بات پڑھیں گے، کہ مبتدا خبر کا پھر عامل ہو کون کون ہے، یا دونوں عامل کو عامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان سب کی تفسیر پڑھیں گے ہم۔ معمول کی تعریف۔ اب بات معمول دیکھیں، ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے معمول۔ عامل اور معمول کو سمجھیں جس طرح فاعل اور مفعول ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اسی طرح عامل عمل کرنے والے کو بولتے ہیں، معمول اس کو بولتے ہیں جس پر عمل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے عامل لفظی کی بھی ڈیفینیشن کر دی گئی، عامل معنوی کی بھی کر دی۔ اب باری آتی ہے معمول کس کو کہتے ہیں، تو بتایا وہ جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ معمول کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے. میں نے آپ کو مثال دی تھی ضرب زیدن. ضربہ عامل ہے اور یہ عمل کر رہا ہے زیدن پر، تو زیدن کیا بن گیا؟ معمول بن گیا. ایک ہوتا ہے عامل، عمل کرنے والا، ایک ہوتا ہے معمول جس پر عمل کیا گیا ہو. تو ضرب زیدن میں ضربہ عامل ہے، زیدن معمول ہے. ایسے یہاں پر جو ایگزامپل ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے اقترح تلمیذ، طالب علم نے تجویز دی. اب یہاں پر اقترح یہ عمل کر رہا ہے، فعل ہے نا، تو یہ عمل کر رہا ہے. تلمیذ یہ معمول ہے، اس پر عمل کیا ہے. اب عمل کیا کیا ہے؟ عمل یہ کیا ہے کہ اس نے اقترح فعل نے تلمیذ ان کو رفع دیا ہے اور اس کو فائل بنایا اپنا. تو یوں اقترح عامل بن گیا اور تلمیذ ان پر جو اس نے رفع ڈال کر اپنا عمل چھوڑا ہے، اثر چھوڑا ہے، اس کو ہم معمول کہیں گے. سمجھ رہی بات یہاں تک؟ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر اب بات پیچھے ہم نے پڑھا کہ عامل کیا ہوتا ہے، معمول کیا ہوتا ہے. عامل جب عمل کرتا ہے تو کس پر عمل کرتا ہے عامل؟ اب باری ہے کہ یہاں پر اعراب اور محل اعراب کی، کہ اعراب کیا ہوتا ہے، محل اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی اعراب کی جگہ کون سی ہوتی ہے، اور اعراب خود اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ آپ کو بتائیں گے ابھی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب اعراب کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. اعراب کا کہتے ہیں، اعراب کی لغوی میننگ ہے ظاہر کرنا. کیا ہے؟ ظاہر کرنا. جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے. جیسے افشا زید سری، زید نے میرا راز فاش کر دیا. لقیت زیدن، نظرت الی زیدن، میں جی تنوین بتا رہے ہیں، دو پیش اور دو زبر اور دو زیر. یعنی کہ آپ غور کریں، لقیت زیدن میں تنوین دیکھیں، ڈبل زبر آ گیا اس کے اوپر. افشا زیدن میں دو پیش تھا. لقیت زیدن میں جب لقیت پیچھے لگایا تو اب زید کے تنوین پیش سے بدل گئی اور دو زبر سے بدل گئی. آگے نظر تو الی زیدن میں دیکھیں تو وہ جو دو پیش یا دو زبر تھے وہ دو زیر میں تبدیل ہو گئے. تو یہ اعراب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے ذریعے مورب کے آخر میں تبدیلی آ رہی ہے. آخر میں تبدیلی جو آ رہی ہے نا، یہ آخر میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اعراب ہے. کہتے ہیں اصطلاح میں اس سے مراد، اعراب سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے. اب یہاں پر جو لقیت زیدن میں افشا زیدن میں دو پیش اعراب ہیں، اعراب کہیں گے اس کو آپ. اسی طرح لقیت زیدن میں دو زبر جو ہے وہ اعراب کہلائے گا. نظرت الی زیدن میں دو زیر اعراب کہلائیں گے، دو زیر اعراب کہلائیں گے. اور فرحہ ابو کا، اب اعراب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو زبر زیر پیش کی صورت میں ہوتا ہے، یا تو واو ہوتا ہے. واو ہمیں رفع کا اشارہ دیتا ہے کہ واو رفع کا اشارہ دیتا ہے، یا زیر کا اشارہ دیتا ہے. الف زبر کا اشارہ دیتا ہے. یہ بھی آپ بات سمجھیے گا. تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن اتنی مشکل نہیں، انشاءاللہ آگے مزید سمجھ میں آتا رہے گا وقتاً فوقتاً. تو یہ بات آگے آ رہی ہے. بہرحال آپ اتنا یہاں پر یہ سمجھیں کہ جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی جو آ رہی ہے نا، اب دیکھیں تینوں جگہ پہ افشا زیدن میں بھی زید ہے، لقیت زیدن میں زید ہے، نظرت الی زیدن میں بھی زید ہے. تینوں میں اعراب چینج ہے.
تو آخر حرف پر جو تبدیلی ہو رہی ہے نا، جس کے ذریعے معرب کے آخر میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. اب جب اعراب کی بات تو ہو گئی، اعراب کس کو بولتے ہیں؟ اب محل اعراب، بھائی اعراب کی جگہ وہ کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں معرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے. کہتے ہیں آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے نا، جیسے زید اوپر جو تین زید گزرے، ان تینوں میں آخری حرف کیا ہے؟ دال ہے، وہ محل اعراب ہے. اور اعراب کیا ہے؟ جو اس پر دو پیش، دو زیر اور دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو اعراب کہیں گے. اور جس لفظ کے اوپر آ رہا ہے اس کو محل اعراب کہیں گے، وہ اس کی جگہ ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں، جیسے نجح زید فی الامتحانی، زید نے زید کامیاب ہو گیا امتحان میں. اب یہاں پر زید نجح زید فی الامتحان میں زید کی دال جو ہے یہ محل اعراب ہے. اور اس پر اعراب کون سا ہے؟ وہ تنوین ہے، دو پیش ہے. اس کو دو پیش کو ہم کہیں گے یہ اعراب ہے. اور زید کے اوپر جو آ رہا ہے، زید کی دال کے اوپر، یہ دال محل اعراب ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے؟